ان کے رخسار پھٹے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، رخسار پھٹے ہیں، ہونٹوں سے خون ہے، آنکھوں میں سرخی ہے۔ پتہ نہیں کتنا ظلم کیا اس دور کے لعینوں نے۔ السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ انگنت درود و سلام امام مظلوم کریم کربلا امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی قدر پر، کہ جن کے قربانیاں لازوال رہتی دنیا تک پائندہ باد، ایک ایک قدم امام مظلوم علیہ السلام کا عین دین، عین شریعت، عین اسلام کے مطابق تھا۔ یہ جملہ میرا نہیں، یہ ایک عالم اہل سنت نے کہا ہے۔ کس انداز سے ہم خراج تحسین پیش کریں حسین کو، نواسہ رسول کو، کہ جس کا ایک ایک قدم عین دین، عین اسلام، عین شریعت کے قوانین کے مطابق تھا۔ عزاداران امام مظلوم، جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں ایک سیریز پیش کر رہے ہیں ان وفاداران جانثاران کے حوالے سے، سب سے پہلا کردار ماں کے شکموں سے سننا شروع کیا۔ ماں کے شکموں میں رہتے ہوئے ہر مجلس میں ہم سب نے سننا شروع کیا۔ بڑا مشہور و معروف کردار ہے آغاز کربلا، یقیناً سمجھ گئے ہوں گے آپ، کوفہ سے، جس میں ایک باکمال کردار جناب ہانی بن عروہ علیہ السلام، کہ جو سفیر حسین جناب امیر مسلم علیہ السلام کے عاشقین میں سے، عارفین میں سے تھے، اور جناب امیر مسلم علیہ السلام بھی جو کچھ کر رہے تھے وہ امام مظلوم علیہ السلام کے لیے کر رہے تھے، اور امام مظلوم جو بھی کر رہے تھے وہ اپنے نانا اور اپنے پروردگار کے لیے کر رہے تھے۔ تو میں یہ کیوں نہ کہوں، جناب ہانی بن عروہ نے دراصل نصرت خدا بندی کا حق ادا کیا۔ سن ان کا بزرگوں کے لیے مشعل راہ 98 سال، قبیلہ مرادی سے، مزہجی سے تعلق ہے ان کا۔ کس کمال مودت کے مقام پہ فائز ہیں، مختصر سا تعارف میں آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا، کہ جب ان کو دھوکے کے ساتھ اس وقت کے خود ساختہ ملعون ابن زیاد علیہ لعن نے دربار میں بلوایا، امان نام لکھوا کر ان کو دربار میں بلایا گیا، کیونکہ ان کا بہت بڑا قبیلہ، ان کے بڑے جانثاران، ان کو کہا گیا کہ آپ کو امان دی جاتی ہے، باقاعدہ امان نامہ لکھوایا، باقاعدہ دستخط کرائے گئے، اور ساتھ یہ بھی پلان میں شامل تھا جو ہی جناب ہانی بن عروہ دربار کے اندر آئیں فوراً پیچھے سے دروازہ بند کر دیا جائے۔ اور اس ناخلف نے انتہائی غیر موضوع گفتگو کی، اور جس میں اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح سفیر حسین جناب امیر مسلم علیہ السلام کا ساتھ یہ چھوڑ دے۔ اور سلام ہے ان کی جرت کو، انہوں نے اسی دربار میں کھڑے ہو کر جو گفتگو کی، وہ دو جملے عرض کروں گا۔ پہلا جملہ انہوں نے بڑا باکمال کہا، انہوں نے کہا عرب کی روایت میں شامل ہے کہ کسی کے ہاں کوئی جانور ٹائپ کوئی چیز تھی جو مہمان ہوئی آ کے، یعنی اس کے خیمے میں آئی، اور اس کو مارنے کے لیے پیچھے سے کچھ لوگ آ گئے، اس بندے نے اپنی جان پہ کھیل کر اس کو بچایا، یعنی اس نے مہمان کا اتنا خیال کیا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا تو مجھ سے بار بار پوچھتا ہے کہ سفیر حسین علیہ السلام جناب مسلم علیہ السلام کہاں ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا میں آل رسول کی مخبری کروں، آل رسول کے بارے میں بتاؤں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری رسول کے ساتھ غداری شمار ہوگی، میں کبھی بھی آل رسول کو بتا نہیں سکتا۔ اور ساتھ انہوں نے ایک اور باکمال جملہ بولا، انہوں نے فرمایا جناب امیر مسلم علیہ السلام تو کمال، ان کے چاہنے والے غلاموں کا کوئی بچہ اگر کہیں چھپا ہو اور مجھے اس کا پتہ ہو وہ کہاں چھپا ہے،
تو میں اپنے آپ کا شہید ہونا پسند کروں گا، مگر میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں۔ بتایا گیا بڑی بے دردی سے ان کو دربار سے قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ ان کے رخسار پھٹے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، رخسار پھٹے ہیں، ہونٹوں سے خون ہے، آنکھوں میں سرخی ہے۔ پتہ نہیں کتنا ظلم کیا اس دور کے لعینوں نے سفیر حسین کے سچے نوکر، سچے غلام پر۔ مخلوق کو دکھانے کے لیے باہر بازار میں جا کے ان کو شہید کیا گیا، پہلے شہید۔ بس یہی واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا، مختصر اجمالی سا، اور اس کا مقصد یہی ہے۔ سلام کریں بزرگان آج کے دور کے جناب ہانی بن عروہ کو، کہ جنہوں نے اپنی عمر کا عذر نہیں بنایا، اپنے سن کا عذر نہیں بنایا کہ میں بوڑھا ہوں، 98 سال کا ہوں، مجھے تو گھر بیٹھنا چاہیے، اور سلام پیش کرے بزرگ اور عاشقین امام کہ انہوں نے دربار میں جا کر بھی سچ کہا اور اپنی عقیدت کا کمال اظہار کیا۔ کیوں نہ کرتے، ظالمین نست و نابود ہو گئے، ہانی بن عروہ پائندہ باد ہے۔ آج بھی آپ کی میری، ہم سب کی زبانوں پہ، ہمارے آباء و اجداد کی زبانوں پہ، ہماری اولادوں کی زبانوں پہ زندہ باد بن کے آج بھی شامل ہیں۔ کیوں نہ ہو زندہ باد، جن کا عشق بلاوس ہو، جن کی محبت کمال ہو، جن کے اندر لالچ ذرا بھر نہ ہو، رہتی دنیا تک ان کا نام ہمیشہ پائندہ باد رہتا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔